مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا۔ اب وہ تھا صحت مند بیل، لیکن ظاہر کھائے پیے بغیر، چارے کے بغیر، پانی کے بغیر وہ چکر پہ چکر منڈی کے لگا رہا تھا، تو ظاہر ہے 1 مہینے میں اس کا چومر نکل گیا، یعنی وہ بہت کمزور ہو گیا۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا۔ یکے کا جوا کہتے ہیں جس میں وہ جگہ جہاں پر یکے میں جانور کو باندھا جاتا ہے، اور ہاؤ چھوٹ جانا، خوف زدہ ہو جانا۔ پھر بیل بیچارے کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ جو ہی دیکھتا کہ اس کو یکے میں جوتا جا رہا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا۔ ایک ایک قدم چلنا 2 بھر تھا۔ اب اس کے بیچارے کے لیے ایک ایک قدم چلنا مشکل تھا، 2 بھر تھا، مشکل تھا۔ ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی۔ لیکن وہ اس کی ہڈیاں نکل آئی تھیں، اس کو کھانا نہیں، چارہ نہیں مل رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، بیچارہ کمزور ہو گیا تھا۔ یکے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اصلی جانور تھا، بہت ہی سدھایا ہوا جانور تھا، اچھی نسل کا جانور تھا، اور وہ مار کھانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لادا، دونا دگنا۔ ایک دن جب اس نے چوتھا چکر لگایا سیٹھ جی نے، تو اس نے بیل بیچارے پر دگنا بوجھ لاد دیا، یعنی وہ دن بدن اس پر زیادہ سے زیادہ بوجھ لاتا جا رہا تھا۔ دن بھر کا تھکا جانور، پیر مشکل سے اٹھتے تھے، اس پر سیٹھ جی کوڑے رسید کرنے لگے۔ اب وہ بیچارہ کمزور جانور جس پر دگنا اس نے وزن لادا ہوا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، ظاہر اس کو کھانا نہیں مل رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، چارہ نہیں مل رہا تھا، اور زیادہ سے زیادہ اس سے کام لیا جا رہا تھا، تو وہ کمزور ہو گیا تھا، تو اس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور اس دن اس کا چوتھا چکر تھا، اور اس پر سیٹھ جی نے اس پر دگنا بوجھ لادا ہوا تھا، تو اس سے بیل سے نہیں چلا جا رہا تھا، تو اس پر سیٹھ جی نے اس کو کوڑے لگائے، کوڑے رسید کرنے لگے، اس کو کوڑے مارنے لگے۔ بیل جگر توڑ کر چلا۔ اب جب اس کو کوڑے پڑے اور اس میں ہمت بھی نہیں تھی چلنے کی، لیکن بیل نے پوری طاقت اور پوری ہمت سے چلنے کی کوشش کی۔ کچھ دور دوڑا، کچھ دیر تک تو وہ بیچارہ دوڑتا گیا، چاہا کہ ذرا دم لے لے۔ جب وہ دوڑنے سے تھک گیا تو بیل نے چاہا کہ وہ تھوڑی دیر رک جائے۔ ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر تھی، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے۔ جب وہ بیل رکا تو سیٹھ کو گھر پہنچنے کی فکر تھی کہ میں جلدی گھر پہنچوں، تو اس نے کئی زیادہ کوڑے اس بے دردی سے اس بیل کو لگائے۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا۔ جب اس کو کوڑے لگے تو بیل نے آخری طاقت جمع کر کے زور لگایا، مگر طاقت نے جواب دے دیا۔ زمین پر گرا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے، یعنی اس دن سمجھو سیٹھ نے کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے، 200-400 روپے کمر میں بندھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہ 200-400 روپے موجودہ زمانے میں تو ان کی جو ویلیو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں 200-400 بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ تو یہ 200-400 جو روپے تھے وہ اس نے اپنی کمر کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے، چھوڑ کر بھی نہ جا سکتے تھے، گاڑی پر لیٹ گئے۔ اب جب وہ بیل گرا اور وہ اس سے نہ اٹھا گیا تو پھر جو سمجھو سیٹ ہے اس نے کئی بورے نمک جو اس پہ لادا ہوا تھا، اب وہ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا، تو لہٰذا وہ ادھر بیل گاڑی پر ہی لیٹ گیا۔ رت جگہ کرنے کی ٹھان لی۔ رت جگہ ہوتا ہے رات کو جاگنا، تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج رات کو جاگے گا اور ادھر ہی رات گزارے گا، اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے۔ اب وہ جب وہاں پر اس نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا تو آدھی رات تک تو اپنے دل کو ادھر ادھر خیالات میں بہلاتے رہے۔ حقہ پیا، گایا، پھر حقہ پیا، آگ جلائی تاپا، یعنی کس طرح بہلاتے رہے کہ پہلے اس نے حقہ پیا، پھر کوئی گانے گائے، پھر حقہ پیا، پھر آگ اس نے جلائی، پھر آگ تاپا یعنی آگ سینکی۔ اپنی دانست میں تو وہ جاگتے ہی رہے، مگر جب وہ پو پھٹی تو چونکے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی ندارد۔ ندارد کا مطلب ہے نہ ہونا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ندارد نہ ہونا، غائب ہونا۔ دانست عقل،
یعنی اپنے لحاظ سے تو وہ رات کو جاگتا ہی رہا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کس وقت وہ سو گیا، اور جب پو پھٹی یعنی جب صبح نمودار ہوئی، صبح کی سفیدی ہوئی، صبح ہوئی، تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا اور اپنی کمر پر ایک دم اس نے ہاتھ رکھا تو اس کے پیسوں کی تھیلی غائب تھی۔ کلیجہ سن سا ہو گیا، کمر ٹٹولی، تھیلی کا پتہ نہ تھا، تو ایک دم وہ پریشان ہو گیا، اپنی کمر اس نے ٹٹولی، ہاتھ آگے پیچھے کمر کے لگا کے دیکھا تھیلی کو تو تھیلی نہیں تھی، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے، اور جب اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کے کئی جو ڈبے تھے تیل کے وہ بھی غائب تھے، سر پیٹ لیا، تو پھر اس نے اپنا دکھ کے ساتھ سر پیٹا، پچھاڑیں کھانے لگے، پچھاڑیں کھانا ہوتا ہے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، صبح کو ہزار خرابی گھر پہنچے، تو صبح بڑی مشکلوں سے گھر پہنچے۔ سیٹھانی جی نے جب یہ المناک حادثہ سنا تو چھاتی پیٹ لی، پہلے تو خوب روئیں، تب الگو چودھری کو گالیاں دینے لگی۔ حفظ ما تقدم کی سوجی، نگوڑے نے ایسا منحوس بیل دیا کہ سارے جنم کی کمائی لٹ گئی۔ المناک، بہت دردناک، چھاتی پیٹ لینا، پیٹنا، اور حفظ ما تقدم احتیاط کے طور پر، سوجی کوئی چیز، کوئی ترکیب سوجنا۔ جب سمجھو سیٹھ کی بیوی سیٹھانی نے یہ دردناک حادثہ سنا تو وہ پیٹنا شروع ہو گئی، اور بہت زیادہ پہلے روئیں، اور پھر اس نے الگو چودھری کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور احتیاط کے طور پر اس نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا کہ اس نگوڑے کم بخت نے ہمیں ایسا منحوس بیل دیا ہے کہ ساری عمر بھر کی ہماری کمائی لٹ گئی ہے، یعنی اس نے یہ تمام حادثہ جو ہے وہ الگو چودھری پر ڈالنے کا سوچ لیا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے ہمیں منحوس بیل دیا ہے۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے، الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سیٹھانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح، پاگل ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے۔ یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے، مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں، آنکھ میں دھول جھونک دی، مرا ہوا بیل گلے میں باندھ دیا، صبر نہ ہوتا تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ، مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو، اور کیا لوگے۔ یعنی اس واقعے کو جب کئی مہینے ہو گئے تو الگو جو ہے وہ اپنے بیل کی قیمت لینے کے لیے جب جاتا ان کے گھر تو سیٹھ اور سیٹھانی دونوں پاگل کتوں کی طرح اس پر چڑھ بیٹھتے اور اسے کہتے کہ ہماری تو ساری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے، ہم فقیر ہو گئے اور تمہیں قیمت کی پڑی ہے، دام کی پڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں قیمت کی پڑی ہے، تم نے ہمیں جو مردہ کمزور منحوس بیل دیا تھا، اور اب اس مردہ منحوس بیل کی ہم سے قیمت مانگتے ہو، تم نے آنکھ میں دھول جھونک دی، یعنی تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، مردہ منحوس بیل دیا ہوا ہے، مرا ہوا بیل ہمارے گلے باندھ دیا۔ اگر اب صبر نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کرو کہ ہمارا بیل کھول کر لے جاؤ، اور مہینے کے بدلے میں 2 مہینے تم جوت لو، اور کیا لوگے۔ اس فیاضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی، یعنی اس فیاضانہ، اس سخاوت والے فیصلے کی قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی، یعنی جو لوگ آگے پیچھے سن رہے تھے وہ بھی اس فیصلے کی قدر کرتے تھے۔ کس فیصلے کی؟ کہ سیٹھ اور سیٹھانی نے الگو چودھری کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم ہمارا بیل لے جاؤ اور مہینے کے بجائے 2 مہینے جوت لو، اور جب آگے پیچھے لوگوں نے یہ والا فیصلہ سنا تو انہوں نے بھی اس کی قدر کی کہ یہ سیٹھ اور سیٹھانی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے، اور جب چودھری اس طرح کی لڑائی جھگڑا وہاں پر ہوتا تو وہ واپس لوٹ آتا، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہ تھا۔ 150 روپے بھی اس وقت بہت بڑی رقم تھی، تو وہ اس طرح 150 روپے کی رقم کو بھی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ایک بار وہ بھی بگڑے، سیٹھ جی گرم ہو پڑے، تو ایک دفعہ الگو دوبارہ گیا پیسے لینے کے لیے تو وہ بھی، اس کو بھی غصہ آ گیا، اور جو سیٹھ جی ہے اس کو بھی غصہ آ گیا۔ سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑیں، اور جو سیٹھانی تھی وہ غصے کے مارے اپنے گھر سے نکلیں، سوال و جواب ہونے لگے، یعنی وہی لڑائی جھگڑے والے سوال جواب ہونے لگے، خوب مباحثہ ہوا، مجادلے کی نوبت آ پہنچی، یعنی خوب بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑے کی تک بات آ پہنچی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیے، تو جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو سیٹھ جی گھر میں گھسے اور اپنے دروازے بند کر لیے۔ گاؤں کے کئی معزز آدمی جمع ہو گئے، تو
تو اس لڑائی جھگڑے کو سن کے گاؤں کے کئی عزت دار لوگ جمع ہو گئے، دونوں فریق کو سمجھایا۔ تو ان لوگوں نے ان دونوں کو سمجھایا، سیٹھ کو بھی سمجھایا اور الگو چودھری کو بھی سمجھایا۔ سیٹھ سمجھو کو دلاسا دے کر گھر سے باہر نکالا، پھر لوگوں نے سیٹھ سمجھو کو تھوڑی تسلی دے کر گھر سے باہر نکالا اور صلاح دی اور مشورہ دیا کہ آپس میں سر پھٹول سے کام نہ چلے گا۔ سر پھٹول ہوتا ہے سر پھاڑنا، اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑنے سے کام نہیں چلے گا، اس سے کیا فائدہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پنچایت کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دونوں پنچایت میں چلے جاؤ، جو کچھ طے ہو جائے اسے مان لو۔ سیٹھ جی راضی ہو گئے، الگو نے بھی حامی بھر لی، الگو بھی راضی ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ پنچایت کی تیاریاں ہونے لگی، دونوں فریق نے غول بندیاں شروع کر دی۔ غول بندیاں ہوتا ہے گروہ بندیاں، یعنی دونوں فریق نے گاؤں کے ایک لوگوں کے پاس جا کے اپنی بات کہہ کر ان کو اپنے ساتھ اپنا حمایتی بنانا شروع کر دیا۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچایت بیٹھی۔ تو اس بات کے تیسرے دن جو سایہ دار درخت کے نیچے پنچایت بیٹھی، رام دھان مصر نے کہا، اب کیوں دیر کی جائے، بولو چودھری کن کن آدمیوں کو پنچ بدھتے ہو۔ تو جب یہ پنچایت بیٹھ گئی تو پھر رام دھان مصر جو پنچایت کا ایک کردار ہے اس نے کہا کہ اب دیر نہیں کرتے، چودھری تم بتاؤ کہ تم کن کن آدمیوں کو اس پنچ میں اپنا پنچ مقرر کرتے ہو، یعنی کس کو تم کہتے ہو کہ اس مقدمے کا فیصلہ کرے۔ الگو نے منکسرانہ انداز میں جواب دیا، الگو نے انتہائی عاجزی سے جواب دیا